نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں کاوش تبلیغ، یعنی تبلیغ کی کوششوں کا جو پہلا مرحلہ ہے۔ آج ہم وہاں سے شروع کریں گے، صفحہ نمبر 108، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اب آپ کو یاد آئے گا، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ بت کیسے آئے تھے مکہ میں، ٹھیک ہے؟ تو عمر بن لوہی بنو خزاع کا جو سردار تھا وہ لے کر آیا تھا، شام گیا تھا۔ یاد ہے کسی کو؟ کچھ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ جس بندے کو سیرت النبی کی صحیح سمجھ نہیں ہے نا، اس کو نہ قرآن کی صحیح سمجھ آئے گی نہ حدیث کی صحیح سمجھ آئے گی۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں جو بھی آپ چیزیں دیکھیں، یہ پوری ایک سیکوینس ہوتی ہے نا۔ قرآن مجید کی تفاسیر کیسے آپ کریں گے جب آپ کو پوری پکچر ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ پوری تصویر جو ہے، جس طرح میں نے ڈرامے کی بات کی ہے، پوری کہانی ہوتی ہے نا ڈرامے میں، اس میں اگر ایک ٹکڑا آپ کو کاٹ کے دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں آگے پیچھے کچھ نہ ہو تو آپ کہیں گے ہاں یہ بندہ بھاگ رہا ہے گھوڑے پہ، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جب آپ کو پوری کہانی کا پتہ ہوگا پھر آپ کہیں گے یہ قبیلہ سے کون سا قبیلہ ہے اس کا، ارطغرل غازی کا کائی قبیلے سے یہ آ رہا ہے اور یہ منگولوں کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ارطغرل غازی یہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے 3 جو اس کے سپہ سالار ہیں، جو اس کے وہ کمانڈر ہیں، وہ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ آگے وہ منگول کس کو پکڑ کے لے گئے ہوئے ہیں، اس کو چھڑانے جا رہا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ پھر آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی۔ ایسے کیا ہوتا ہے؟ ایسے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندہ بس گھوڑے پہ دوڑ رہا ہے، آپ کہیں گے اس کا نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے۔ تو سیرت النبی یہ سکھاتی ہے کہ پوری تصویر آپ کے سامنے آتی ہے، پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مکہ میں تبلیغ کرنا زیادہ مشکل تھا بجائے اس کے کہ کسی دور کے علاقے میں، عرب میں کسی دور دراز کسی علاقہ ہوتا، گاؤں دیہات میں، وہاں تبلیغ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ وجہ کہ یہاں تو پورے یعنی بتوں کے پجاری اور بتوں کے نگہبان بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، مکہ شہر تھا۔ تو یہاں پہ ایسی بات کرنا کہ یہ بت جو ہے نا غلط ہے، ان کی عبادت نہ کرو، تو یہ تو سیدھے ان دشمنوں کو چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ سمجھ آئی؟ دین جو ہے ہمارا وہ حکمتوں کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ دین میں زبردستی اور بہت زور زبردستی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، گریجول اپروچ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں تدریجن، یعنی درجہ بدرجہ۔ جیسے آپ چھت پہ چڑھتے ہیں ایک سٹیپ، پھر دوسری سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی، اس طریقے سے۔ تو یہاں بہت بڑی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ پہلے 3 سال جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کی گئی، خفیہ تبلیغ کا حکم تھا، تاکہ کچھ نہ کچھ اتنے لوگ ہو جائیں اور آپ کا پیغام کچھ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہی پہلے دن ہی گئے جی لا الہ الا اللہ مکہ کے سارے ان کے بتوں کے سامنے، بتوں کے پجاریوں کے سامنے، کہ یہ سارے بالکل جو ہے نا بیکار ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا کے سارے اس طرح کہتے تو کیا ہوتا؟ ادھر ہی اعوذ باللہ کہیں آپ کو شہید نہ کر دیتے۔ تو آپ نے خفیہ تبلیغ کی 3 سال۔ تو یہ دین کے اکثر ایسے کام جو ہیں ان کو بھی گریجولی لے کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولین رہروان اسلام، یعنی پہلے مسلمان، یہ بالکل فطری بات تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن لوگوں کو دعوت دی؟ جو اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جن کے بارے میں حضور پاک کو یقین تھا کہ یار یہ شریف، سمجھدار اور مطلب نیک طبیعت ہے، تو ان کو میں بات کہوں گا تو ان کو کچھ سمجھ آئے گی، تو ان کو آپ نے تبلیغ کی۔ آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ چار لوگ جو ہیں پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے، اور یہ چاروں اصل میں لوگ نہیں ہیں، یہ چار کیٹیگری ہیں۔ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام قبول کیا۔ بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی شخص کسی انسان سے زیادہ واقف نہیں ہوتا، وہ اس کو صحیح پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی کیا کمیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے۔ باہر تو آپ بڑی تقریر کر سکتے ہیں، یار میں بڑا نیک پاک ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن بیوی سے جا کے پوچھیں تو کہے گی چل آرام نہ بہ ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اصل بیوی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو صحیح پہچانتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے اس وقت کوئی اور نہیں موجود تھا، جو میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے شوہر کو انہوں نے اس وقت کیا کہا کہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، تو اس وجہ سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اس کے بعد آپ کے آزاد کردہ غلام جو زید بن حارثہ تھے، ان کے بارے میں آگے بھی شاید ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ زید بن حارثہ بیسیکلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے ہیں، حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، اور حضور پاک کے جو سمجھ لیں 3-4 جو بیسٹ فرینڈ تھے، جو بہترین دوست تھے، ان میں سے ایک حکیم بن حزام ہے۔ ابو بکر کا نام سر فہرست ہے، سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، لیکن اس کے بعد حکیم بن حزام اور بھی کچھ کا نام آتا ہے جو بعد میں صحابہ کرام بنے ہیں، لیکن حکیم بن حزام آپ کے دوست بھی تھے، اور اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا۔ تو انہوں نے یہ غلام خریدا زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، کسی اوقاز بازار میں یا مجنہ بازار، مکے کے جو بازار تھے اس میں بک رہا تھا، تو وہ خرید کے لے، اور انہوں نے اپنی پھپھی کو گفٹ کر دیا، تحفتاً دے دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو یہ تحفتاً دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو زید بن حارثہ جو ہیں وہ اصل میں غلام نہیں تھے، وہ کلب ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے نا، آگے نام لکھا ہے شرحبیل کلبی، کلب قبیلے کے ایک فرد تھے، لیکن کسی نے پکڑ کے، تو جنگ میں ان کو کسی نے پکڑ لیا تھا اور قید کر کے تو بیچ دیا تھا۔ یہ اصلاً غلام نہیں تھے، تو ان کے باپ اور ان کے چچا جو ہے تلاش کرتے 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 ان تک پہنچ گئے کہ ہمارا بیٹا یہاں پہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ چل بھائی تو کدھر ہے، ہم تمہارے پیسے دیتے ہیں جتنے بھی غلامی کے، تو چلو چلتے ہیں واپس۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا بیٹا واپس کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھ لیں، اور بڑی انصاف کی بات تھی کہ اس سے پوچھ لیں، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو لے جائیں، اگر جس طرح بھی ہے نا۔
تو حضرت زید بن حارثہ سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا، میں حضور پاک کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گا۔ ان کے باپ، ان کے چچا لینے آئے تھے۔ یہ بات ہم پڑھ کے تو گزر جاتے ہیں بڑے آرام سے، بس ٹھیک ہے وہ آئے تھے وہ چلے گئے، لیکن اس کو ایک منٹ کے لیے سوچیں ذرا کہ آپ فرض کریں ہم میں سے کوئی ایسے ہی غلام بن جاتا اور کہیں جا کے بک جاتا اور پھر چلو کسی کے پاس، جیسے چلو کسی کی ملازم ہی ہو جائے فرض کریں، جیسے آج کل ملازمت لوگ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے باپ اور چچا جائیں اور کہیں گے چھوڑو یار ملازمت، یہ تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، آؤ ہم اپنا کاروبار اتنا ہمارا چل رہا ہے، ادھر تم آؤ ادھر چھوڑ دو، تو آپ کہیں نہیں یار میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے کہیں میں نہیں جانا چاہتا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیزیں دیکھی تھیں، ایسی کرامتیں، ایسے معجزات۔ ظاہر ہے اس وقت مطلب نبوت سے پہلے معجزات اس طریقے سے تو نہیں، لیکن ظاہر ہے آثار نبوت میں سے بڑی چیزیں واضح ہونی شروع ہو گئی ہوئی تھیں، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو بھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، ہوا یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے کی تھی، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ تو پھر حضرت ابو طالب کے جب اولاد بڑھتی گئی تو پھر جب زیادہ اولاد ہو گئی تو حضرت عباس نے حضور پاک، جو حضور پاک کے دوسرے چچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیوں نہ ہم ابو طالب کا کچھ بوجھ کم کریں، ہلکا کریں۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بیٹا ان کا آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے حضرت جعفر طیار جو تھے، یعنی جن کا نام بڑا مشہور ہے، حضرت جعفر، بعد میں ان کا جعفر طیار مشہور ہو گیا، تو ان کو انہوں نے لے لیا، اور حضرت علی کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، یعنی آپ کے گھر میں ہی پھر پرورش پا رہے تھے اور اس طریقے سے آپ کے زیر کفالت تھے۔ یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کے بہت پیارے دوست تھے اور 2 سال چھوٹے تھے۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ ہم آگے چل کے پڑھیں گے عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اپنی دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کے فوت ہونے سے پہلے ہی بتا دیا کہ تم جنتی ہو۔ اس میں سے حضرت ابو بکر، صرف اکیلے حضرت ابو بکر کی تبلیغ کی وجہ سے 5 جو ہے نا لوگ، اور چھٹے حضرت ابو بکر خود ہیں، یعنی 6 لوگ جو ہیں عشرہ مبشرہ صرف حضرت ابو بکر کی وجہ سے ہوئے۔ یعنی پوری اسلام کی صحابہ کرام جتنے بھی ہیں نا، ان میں صرف 10 ہیں جن کو حضور پاک نے جنت کی بشارت دی ہے، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اس میں 6 جو ہیں صرف اکیلے 6 حضرت ابو بکر کی وجہ سے، اور 4 باقی ٹوٹل ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ تبلیغ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہی سارا کرتا رہے، اس کے آگے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور وہ بھی اگر کوشش کریں تو اس طرح کاروان بنتا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی مشن شروع کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کا، دین کی نشر و اشاعت کا، قرآن کی تعلیمات کا، تو جو بندہ شروع کرتا ہے اس کے اوپر ہی سارا بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے جو آگے ساتھی ہیں وہ بھی آگے تبلیغ کریں، تو اس طرح مشن آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں، ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارکم بن ابی الارکم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور خباب بن ارد،
عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے جی جو میں بات کر رہا تھا، عبیدہ، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، یہ اوپر ابھی پڑھا ہے نا، 2 لائنیں چھوڑ کے اوپر، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ بھائی، بیٹے، چچا یا دادا؟ یہ سوال ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے عبیدہ کیا لگتے ہیں حضور پاک کے نا، یہ سوال ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں رشتے میں، کیسے؟ اب یہی تو سارا میں بار بار جو شجرہ نسب آپ کو یاد کروا رہا تھا۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، مطلب اور ہاشم، ٹھیک ہے؟ ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب کیسی جگہ پہ آگے؟ حارث کی جگہ پہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ حارث کی جگہ پہ رشتے میں عبد المطلب آ گئے، اور عبد المطلب سے پھر بیٹا جو ہوا تو وہ حضور پاک کے چچا کی جگہ آ گیا عبیدہ، تو یہ عبیدہ آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عباس، ابو طالب جو آپ کے چچے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے پردادا جو ہیں حضور پاک کے پردادا کون ہیں؟ ہاشم، پردادا کے بھائی مطلب کے بیٹے حارث مطلب کے بیٹے حارث جو ہے نا آپ کے دادا کے برابر ہو گئے، اور پھر عبیدہ جو ہیں وہ آپ کے چچا کے برابر ہو گئے، تو رشتے میں کیا لگے؟ چچا۔ اور اس لیے میں بار بار توجہ اس لیے دلا رہا تھا کہ اس طریقے سے نا شجرہ نسب جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو اس سے پھر چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہو نا عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں، ہاشم کا دوسرا بھائی مطلب تھا، تو اس سے پھر چیزیں تھوڑی سی یاد رہیں گی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پر سکون اور رقت امیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی، پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ اب نماز کا ذکر آ گیا۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، شاید آپ سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا یا ویسی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی معراج شریف سے پہلے کیا نماز فرض تھی کہ نہیں؟ یہ مجھ سے بھی 1-2 دفعہ کسی نے پوچھا ہے، تو اس کا جواب اس میں آ جائے گا۔ ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ شروع میں جو کچھ قرآن پاک نازل ہوا اس میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یہ سورہ مومن ہے جس کی آیت نمبر 55 ہے۔ صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقع معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں جو شک شبہ ہے جی نماز معراج میں فرض ہوئی اس سے پہلے نماز نہیں تھی، تو ایسی بات نہیں ہے، پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں اہم یہی ہے، اور قرآن مجید میں اور بھی بے شمار آیات، تو اس وجہ سے قرآن مجید میں اور بھی بے شمار آیات ہیں، اگر جب قرآن آپ غور سے پڑھیں گے نا، کہ اللہ کا ذکر کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ تو ابھی اگر اس طرح نماز نہیں ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے جسٹ پہلے یا طلوع ہونے سے جسٹ پہلے تو فجر ہے، لیکن ان اوقات میں ابھی بھی علماء اکرام، مفسرین، محدثین یہی کہتے ہیں کہ ان اوقات میں خصوصاً زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ یاد کرو، استغفار کرو،
تو کئی لوگ میں نے دیکھا مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی ہے تو ایسے مطلب گپ شپ کے موڈ میں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی محفل میں آ گئے ہیں نا، تو ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کا ذکر کا اس وقت استغفار کریں، بڑا قیمتی وقت ہے، تو اس میں بہت سیریسلی سوچنا چاہیے۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداً جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تھے ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ یہاں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے وہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا، اس سے ایسے ہی لوگ مطلب کنفیوز نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض کا ایسے شک سا پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں وضو ہے تو پانی لے کر ایسے تھوڑا سا اگلی سائڈ پہ آپ پھینک دینا تو وہ شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اس پہ یعنی فقہاء اکرام نے اور مفسرین نے اس پہ تفصیلاً بات سمجھائی ہوئی ہے، تو میں اس لیے تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں، یعنی ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں پڑھیں، برقرار رہیں کا مطلب ہے۔ قریش کو اجمالی خبر، یعنی جو کچھ بھی اب یہ دین کی تبلیغ بڑھتی جا رہی تھی تو قریش کو اب تھوڑی سی اس کی نا خبر مل گئی کہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ ہاں حضرت ابو طالب کے وہی بتا رہے ہیں نا، حضرت ابو طالب نے انہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پڑھیں۔ قریش کو اجمالی خبر، مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا لیکن قریش کو اس کی سن گن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ امام محمد غزالی، جن کو امام غزالی کہتے ہیں، امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی سلط، قس بن ساعدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی۔ کس پر قائم تھی؟ اخوت اور تعاون پر۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ 1 گھنٹہ تو اسی بات پہ بات ہو سکتی ہے کہ اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، تعاون یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا۔ تو اس نظریے پہ قائم تھی یہ جماعت کہ ہم مسلمان کا بھائی ہے، اس کی مدد کرنی ہے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں، یعنی کھول کے بیان کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔